تو پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہو دانیال حیدر کارٹون۔ دوستو، رحمت علی کی کہانی کا پہلا حصہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور وہ گاؤں کیسا ہے۔ آئیے اس پارٹ میں کہانی نمبر 2 میں دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو کیجیے گا سبسکرائب۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سفر کے بعد رحمت علی ایک ایسے گاؤں میں جا پہنچا جس کا نہ کبھی اس نے پہلے نام سنا تھا، نہ بھی کسی سے کبھی ذکر سنا تھا۔ یہ گاؤں بڑا عجیب سا تھا، جہاں کوئی نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکے اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ رحمت علی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آیا یہ گاؤں آباد بھی ہے یا یہاں میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ گاؤں کی یہ حالت دیکھ کر رحمت علی اور تجسس میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس راز کو ضرور کھوجے گا اور یہاں کوئی نہیں ہے یہ معلوم کرے گا۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں چلتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک گھر نظر آیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ رحمت علی نے دروازہ پھر کھٹکھٹایا تو دروازہ خود ہی کھل گیا اور رحمت علی اس گھر میں داخل ہو گئے۔ سامنے دیکھا کہ ایک بزرگ خاموش بیٹھا تھا۔ اس بزرگ نے رحمت علی کو دیکھا تو اسے انجان مسافر کی سی جھلک لگی۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ رحمت علی نے مسکرا کر جواب دیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں کیوں سنسان ہے اور یہاں کے لوگ کہاں پر موجود ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ یہ گاؤں پہلے ایسا نہیں تھا، یہاں بہت آبادی تھی اور لوگ بہت خوشحال اور ہنسمکھ تھے۔ اس گاؤں کے چوراہے پر ہر وقت رونق لگی رہے، بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے اور یہاں کے لوگ بہت ملنسار اور باتیں کرنے والے تھے۔ ایک دن میں کسی کام سے گاؤں سے باہر گیا اور 3 دن کے بعد جب واپس آیا تو مجھے یہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں بھی اس تعجب میں مبتلا ہوں کہ آخر کار ایسا کیا ہوا ہوگا کہ گاؤں کے تمام لوگ اچانک سب کے سب غائب ہو گئے۔ اب پچھلے 20 سال سے میں اکیلا ہی اس گاؤں میں رہ رہا ہوں۔ آج 20 سال کے بعد میں نے تمہیں دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ یہ بات سن کر رحمت علی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے لیے اس گھر میں پھر سے ایک سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ تم نے کچھ کھایا ہے یا میں تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام کر دوں؟ رحمت علی کے پاس کچھ سامان تو تھا نہیں، تو اس نے بزرگ کے ساتھ حامی بھر لی اور دونوں نے مل کر کھانا بنایا اور آرام سے بیٹھ کر کھایا۔ اس بزرگ نے رحمت علی سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہو، میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی تم تھکے ہوئے آئے ہو، تم آرام کرو، کل صبح اٹھ کر ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ رحمت علی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلی صبح جب رحمت علی جاگا تو اس نے دیکھا کہ بزرگ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک وسوسے نے رحمت علی کو گھیر لیا کہ کیا وہ بزرگ اصل میں تھا یا میرا وہم تھا۔ پھر اچانک سے آواز آئی کہ بھائی ادھر باہر آ جاؤ، میں باہر کھڑا ہوں۔ رحمت علی کی جان میں جان آئی کہ یہ بزرگ اصلی ہے، میرا وہم نہیں ہے۔ اس بزرگ نے رحمت علی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام رحمت علی ہے اور میں اکیلا سفر پر نکلا ہوں۔ رحمت علی نے کچھ سوچا تو بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ رحمت علی نے کہا کہ بابا جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ آخر کہاں گئے ہوں گے، کیا آپ نے کبھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں پہلے تو بہت پریشان تھا اور اکیلا تھا، مگر اب تم میرے ساتھی ہو اور ہم دونوں مل کر اپنے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور یوں رحمت علی اور وہ بزرگ ایک نئی کھوج کی جانب نکل جاتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا اس کے لیے آپ اگلی کہانی میں دیکھیں گے۔ اس کہانی کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کیجیے سبسکرائب۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کہانی میں پارٹ 3 میں، تب تک اللہ حافظ۔